بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ ایک لکھنؤ کے ایک درزی کے اوپر ہے، درزی کا واقعہ ہے، اور کچھ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی ٹویٹس ہیں، ان کے اوپر ہمارا تجزیہ ہوگا۔ یہ لکھنؤ بازار میں ایک غریب درزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کے لیے دکان بند کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اس سے آپ کے کاروبار کا نقصان ہوگا۔ کہنے لگا کہ علماء سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے کل اس کے جنازے پر لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ میں غریب ہوں، نہ زیادہ لوگوں سے ملتا ہوں، نہ کوئی مجھے جانتا ہے، تو میرے جنازے پر کون آئے گا؟ اس لیے ایک تو مسلمان کا حق سمجھ کر پڑھتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ شاید اس سے ہی اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ 1902 میں مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتلایا گیا، اخبارات میں جنازے کی خبر آ گئی۔ جنازے کے وقت لاکھوں کا مجمع تھا، پھر بھی بہت سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گئے۔ جب جنازہ گاہ میں ان کا جنازہ ختم ہوا تو اسی وقت جنازہ گاہ میں ایک دوسرے جنازہ داخل ہوا اور اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا بھی جنازہ پڑھ کر جائیں۔ یہ دوسرا جنازہ اس درزی کا تھا۔ مولانا کے جنازے کے سب لوگ، بڑے بڑے اللہ والے علماء کرام، سب نے اس درزی کا جنازہ پڑھا، اور پہلے جنازے سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس غریب کا جنازہ تو مولانا کے جنازے سے بھی بڑا نکلا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں ہم لوگ کچھ سوچتے ہیں اور اللہ کی ذات کچھ اور سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے، اور اللہ جو سوچتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک کچھ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی ٹویٹس ہیں، ان پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ چودھری صاحب ہیں یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے چند لوگوں کے اوورسیز پاکستانی کے نام پر جو کچرا اس وقت یورپ اور امریکہ میں پڑا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو جس سن میں گیا ہے اسی سال کے فیشن میں آج بھی زندہ ہے۔ تو ہم لوگ کیوں کسی کی ذات پہ بات کر رہے ہیں؟ تو کچھ لوگوں کی ان کا بھی فیشن سینس میں نے چیک کیا ہے، اور اس طرح کے لوگ، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ان کا ذاتی کوئی ان کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور تقریباً اوورآل لوگوں پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی آپ اپنی ذات سے ہیں، اپنی ذات سے اپنا تعلق رکھیں، جتنا آپ ہیں اپنی اتنی بات کریں۔ آپ اوورآل لوگوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی پہچانتا ہے، آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس پر ڈاکٹر وقاص نواز صاحب ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہے کہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہم اوورسیز ایسے کچرے تنقید کر رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم صحیح سائٹ پر کھڑے ہیں۔ ہم انہی پاکستانیوں کی آواز بنے ہوئے ہیں جو خود اپنے ملک میں منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم ارشد شریف ہیں، ذل شاہ ہیں، ہم عمران خان ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی بات کہی ہے۔ ایک کامران واحد صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب سے زمان پارک جا رہا ہوں تب سے لے کر اب تک جو میں نے محسوس کیا ہے وہ چند لائنوں میں بیان کر رہا ہوں۔ مرشد گھر کے اندر ہوتا ہے، مرشد یہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، لیکن زمان پارک جا کے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہے، ہم سے بات کر رہا ہے، ہماری سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو بات اس دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے دلی لگاؤ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کی گلی میں جا کے بھی آپ کو سکون ملتا ہے، اس کے پاس جا کے آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے، جب آپ کسی کے ساتھ، بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مرشد بنا لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، اور ان کے آستانے پہ جا کے انہیں سکون ملتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو مرشد بنا لیا ہے، اب وہیں پہ جا کے انہیں سکون مل رہا ہے۔ مائزہ حمید ہیں، یہ MNA ہیں مسلم لیگ نون کی، یہ کہہ رہی ہیں شیر آ رہا ہے اور ایک جسٹس کا نام لے رہی ہیں، وہ جا رہا ہے۔ تو یہ سیاسی ٹویٹس کہہ سکتے ہیں ہم۔ یہ خاور گمن صاحب ہیں، اور یہ سیاست.pk پہ بات کر رہے ہیں حامد خان صاحب۔ ان کی بات پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ حامد خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اختلافی نوٹ تو وہاں ہوتا ہے جہاں آپ بینچ کا حصہ ہو۔ عطر من اللہ کا اختلافی نوٹ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف جسٹس عطر من اللہ مانتے ہیں چیف جسٹس نے نیا بینچ بنایا، وہ فیصلہ پھر 5 ججز کا 3-2 کا تھا، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ 4-3 کا ہے؟ حامد خان صاحب۔ اس پر خاور گمن صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، بس دعا کریں اس بے منطقی لڑائی سے اللہ ملک پاکستان کو بچائے۔
مت مولے معاملہ صرف اور صرف انتخابات کا ہے جو ہم پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے۔ بات تو صحیح ہے، بات تو یہی ہے کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں جو ہمارا عوامی اختیار ہے، اور ہم عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، اور جو آنا ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو بھی آئے ملک و پاکستان کے لیے بہتر ہو اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو۔ چودھری فواد حسین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا موقف کے ملک میں انتخابات صرف ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، دراصل فیڈریشن ختم کر کے 1 یونٹ دوبارہ قائم کرنے کے مترادف ہے۔ علیحدہ انتخابات کا اصول فیڈریشن کے بنیادی اصولوں میں ہے۔ کیا پیپل پارٹی اور اے این پی فیڈریشن ختم کر کے 1 یونٹ بحال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سیاسی ٹویٹ ہے، یہ ان کا یہی جواب دے سکتے ہیں چودھری فواد حسین صاحب۔ اور یہ خواجہ سعد رفیق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمیں کہا گیا قیمتیں بڑھاؤ، دوسری طرف الیکشن میں دھکیل دیا۔ ایاز عامر صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ 1 سال انجوائے کر لیا، اب جانے کی تیاری پکڑو۔ تو یار بات یہ ہے کہ پاکستان میں نا اس ٹائم حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ لوگ بلک رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ نا پرانے جو ہمارے صاحب اقتدار یا صاحب جو ملک کا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے نا، انہیں یاد کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اچھے تھے۔ اس پہ ایک مجھے ایک ایگزامپل یاد آتی ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ اپنی رعایا پہ نا ظالم تھا، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اور جب وہ مرنے لگا نا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ابا جی، بیٹے کو کہا کہ بیٹا کہ تم کوئی ایسا کام کرنا جس سے یہ نا سارے مجھے زیادہ بہتر اچھے طریقے سے مجھے جانیں۔ تو اس نے کہا کہ ابا جی یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، میں اس سے بہت اچھا کام کروں گا۔ وہ مر گیا۔ اس کے بیٹے نے کیا کیا، اس کے بیٹے نے عوام پہ اس سے ڈبل ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو جو عوام تھی نا، اس نے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ یار یہ تو اچھا تیرا ابا سگا۔ تو ہمارے یہاں پہ بھی اسی طرح ہم عوام پہ ہر کوئی ظلم کرتا ہے، تو جو نیا آتا ہے ہم پھر پچھلے کو یاد کرتے ہیں، یار وہ اچھا تھا، اس نے کم ظلم کیا تھا۔ اسی طرح یہ چل رہا ہے اور 75 سال سے یہ چل رہا ہے۔ مراد سعید صاحب ہیں، اور انہوں نے ارشد شریف اور ان کا جو جہاں سے یہ پاور پلے جس سے یہ بات کرتے ہوتے تھے، جہاں سے یہ انٹرویوز وغیرہ کرتے تھے، ان کی تصویریں لگائی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تم نے ہی ٹھکانہ بدل دیا، یہ ارشد شریف کی بات کر رہے ہیں، تو دنیا تو پھر آگے بڑھ ہی جاتی ہے، دنیا کا تو یہی دستور ہے، مگر جس کے تم مالک ہو وہ گھر ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا، پاکستان تو پھر تم سے ہی منسوب رہے گا اور تم اس کے رہنے والوں میں زندہ رہو گے۔ صحیح بات ہے، بعض لوگ زندہ رہ کے بنا وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ مر کے بھی وہ زندہ رہتے ہیں، اور انہی میں ارشد شریف شامل ہے۔ احتشام الحق صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ الوی دا گریٹ وال آف پاکستان ناؤ۔ انہوں نے اپنا بیان کیا ہے کہ پاکستانیوں کی اس ٹائم جو ہے وہ پریزیڈنٹ الوی ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک دیوار کے طور پہ ثابت ہو رہے ہیں، اور اس طرح یہ چل رہا ہے، سیاسی ٹویٹ ہیں۔ اور یہ ملیحہ ہاشمی صاحب ہیں، یہ وہ پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ تراویح پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک بلی ان کے پاس آئی ہے اور اس طرح پیار وغیرہ کری ہیں، انہوں نے اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسلام از ناٹ اباؤٹ جسٹ ورشپنگ اللہ، اٹس مور اباؤٹ لو اینڈ کیئر آف ہز کریشن۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارا یہ کام ہی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا کام ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کے ساتھ رحم دلی کریں۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ امیر تو ہوتے ہیں لیکن خدا کی مخلوق پہ ہم رحم نہیں کرتے، اور اس ایسی امیری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک ہیں جوکر صاحب ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے عمران خان کی اور محمد بن سلمان کی، اور انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ محمد بن سلمان نے بھی ایران سے تعلقات بحال کر کے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ بالکل ہر کوئی اپنے گھر کا نا ایک بادشاہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور سعودی عرب میں تو ویسے ہی بادشاہ ہوتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی عوام پر رحم کرنے کی توفیق دے، اور جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، مسلمان ویسے تو بہت زیادہ ممالک ہیں، 52 ممالک ہیں، 1 ارب 80 کروڑ ہماری آبادی ہے مسلمانوں کی، اور پچھلے دنوں میں اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے مسجد اقصیٰ پہ، تو میرے نزدیک کوئی مؤثر جواب ابھی تک نہیں دیا گیا۔ جتنے بھی ہمارے اوور آل علماء ہیں یا جتنے بھی اوور آل ہمارے مسلم ممالک ہیں، کوئی اکٹھا نہیں ہوا، کسی نے بات نہیں کی، اور جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگ کر رہے ہیں جن سے کوئی نہ بات میں وزن ہے اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح کی پایا
والی آواز ہے جس سے وہ دبائے جا سکیں اسرائیلی لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو متحد کریں اور ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کریں، اور ہم ایک آواز بن کے دنیا میں ابھریں، کیونکہ 1 ارب 80 کروڑ آبادی ہے، اور اس میں سے 80 لاکھ جو فوج ہے وہ متحرک فوج ہے، اور ہمارے پاس جدید اسلحہ بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی ایک مسجد اقصیٰ کو ہم آزاد نہیں کروا سکتے۔ تو ایسے مسلمانیت پہ بھی ہم پہ عذاب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دھرتی پہ صرف سوائے اس ٹائم بوجھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہم ایک علاقے کو آزاد نہیں کروا سکتے، کہ مسلمان پھر وہی دور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید آئے۔ بھئی وہ ان کا دور تھا، وہ جا چکے ہیں۔ آپ لوگ خود حضرت خالد بن ولید بننے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں میں کوئی خالد بن ولید نہیں ہے، یا آپ لوگوں میں کوئی بھی عمر بن الخطاب نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو سکے۔ تو اتنے زیادہ مسلمانوں ہونے کا ہمارا کیا فائدہ ہے جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ بہتر کریں۔ علی عثمان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنا گلستان اجڑتے دیکھا، ہائے ارشد، ہائے رے ارشد بھائی۔ اور اوپر خاور گمن صاحب ہیں، انہوں نے کہا شہید ارشد کی خوشبو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور زرتاج الوزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے امیدوار پریشان ہے، ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، باقی پارٹیاں اس لیے پریشان ہیں کہ امیدوار ملیں گے یا نہیں۔ اور بعض دفعہ ہو بھی سکتا ہے اس طرح ہو، کیونکہ جتنا ملک میں مہنگائی وغیرہ آ چکی ہے، وہ جتنی پارٹیاں پی ڈی ایم میں اکٹھی ہوئی ہیں وہ اس لیے بھی اس میں الیکشن میں نہیں آ رہی کہ عوام اب ہمارے ساتھ دو دو ہاتھ کرے گی۔ تو الیکشن میں تو آنا ہے، جب بھی آئیں گے عوام نہیں بھولے گی، کیونکہ ان کے ساتھ یہ سال جو ہے بہت باری گزرا ہے۔ ارسلان بلوچ صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بہت سے کاموں میں پی ڈی ایم کے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ انہوں نے عارف علوی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے، تو اللہ بہتر کریں۔ اور عارف حمید بٹی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ علی عثمان ارشد شریف دلوں میں راج کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، شہید ہمیشہ دلوں میں راج کرتا ہے۔ مراد سعید ہے، یہ دکھ دیکھو معصوم اولاد کا، کوئی گمان نہ رہے تم دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگے مردود۔ علی ارشد ہیں، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ارشد شریف کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب کی پکچر اور ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے ارشد شریف صاحب کو، اور ان کے جو لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میر محمد علی خان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی بس یہی باقی تھا، ایران اور سعودی کی دوستی سے غصے میں آ کر امریکہ نے آج نیوکلیئر آبدوز مشرق وسطیٰ بھیج دی ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں نا، ان میں اختلاف جو ہیں وہ دوسرے لوگ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑیں، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم لڑیں، اور جب ہمیں ہوش آتا ہے تو ہم بہت دور جا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو وہ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ مسلمان متحد ہوں گے، اور اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، مسلمان اپنا جو کھویا وہ مقام ہے وہ دوبارہ حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔